من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. عزیزان محترم، آج سن 1425 ہجری کا پہلا دن ہے. زمانے کا عمل لمحوں کو شب و روز میں بدلتا ہے، شب و روز ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور مہینے برسوں میں تبدیل ہونے کے بعد صدیاں تشکیل دیتے ہیں. ہمارا حال کا ہر لمحہ گزرنے کے بعد ماضی بن جاتا ہے. نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ اس فلسفہ زمان کی طرف متوجہ رہیں. لمحے ملے تو دن اور رات بنے، دن اور رات بکثرت آئے تو ہفتہ بنا، ہفتے جب بار بار آئے تو مہینہ بنا، مہینے جب بار بار آئے تو برس بنا، برس جب 100 گزرے تو صدی بن گئی. تو ایک لمحے سے صدی تک یہ جو زمانے کا عمل ہے، جو جس لمحے میں ہو وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہے، جو چلا گیا وہ ماضی ہے. اب میں کیسے بتلاؤں کہ حسین کی شہادت کو صدیاں گزر گئی مگر لمحہ ماضی سے حال ہی رہا. میرا یہ پیغام میرے دوستوں تک پہنچ گیا. دیکھو 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی حسین کی شہادت کو، لیکن کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. کربلا ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے. کہ اگر میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ رکھو کہ جو حقیقتیں ہیں ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے ماضی بنا دیتی ہے، لیکن جو حقیقت ہو اس پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ
بیٹا سنتے چلنا اس لیے کہ ابھی توحیدی گفتگو ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تمہیں کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے. اور محمد رسول اللہ نے کب دیا؟ 1400 برس پہلے. تو کیا یہ کلمہ ماضی کا کلمہ ہے؟ جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسے ہی حال میں زندہ ہے. بھائی اسے پوری طرح محسوس کرو پھر میں آگے بڑھوں گا. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. نہ سرمایہ معبود ہے، نہ اقتدار معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. الا اللہ، بس معبود ہے تو اللہ ہے. تو کلمہ توحید، توجہ رکھنا، کلمہ توحید کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا. تو اب جو اس کلمے کو بچا لے جائے، جو اس کلمے کو بچا لے جائے، کیا وہ شخص حال نہیں ہوگا؟ کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں حال تھا اور آج سن 1425 ہجری میں بھی حال ہی ہے. دنیا حسین کے اس معجزے کو کیوں نہیں دیکھتی؟ دنیا کربلا کے اس واقعے پر اس طریقے سے نگاہ کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اپنے جملے کی تحریر دینا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ رہے. لا الہ، کلمہ توحید اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اور اس کلمے کے 2 جز ہیں. توجہات کو مدور رکھنا. اس کلمے کے 2 جز ہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. خواہش نفس معبود نہیں ہے، اقتدار معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، طاقت معبود نہیں ہے. یہ ایک جز کہ پہلے نفی کرو سارے خداؤں کی. لا الہ نفی کر دو سارے خداؤں کی. اور اب دوسرا جز الا اللہ، اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہے. بھائی 2 ہی تو جز ہے نا، اس کلمے میں 2 ہی جز ہے. بھائی ذرا توجہ رکھنا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. بھائی سننا، آج تو میں مدینہ تمہید میں روکوں گا نا. حسین نے جنگ کی اور بڑے کمال کی جنگ کی. یہ کہہ کے جنگ کی کہ بھوکے کی جنگ دیکھو، یاد ہے نا؟ سننا تمہارے سننے کا جملہ ہے. بڑے کمال کی جنگ کی ہے. تو حسین جو جنگ کر رہے تھے وہ اقتدار سے جنگ تھی، طاقت سے جنگ تھی، بادشاہت سے جنگ تھی، خواہش نفس سے جنگ تھی، سرمایہ سے جنگ تھی. پوری طرح محسوس کر لیا تم نے اس بات کو کہ حسین نے جو تلوار کھینچی تھی وہ طاقت کے خلاف کہ طاقت معبود نہیں ہے، سرمایہ کے خلاف کہ سرمایہ خدا نہیں ہے، بادشاہت کے خلاف کہ بادشاہت خدا نہیں ہے. یزید کہہ رہا تھا کہ نائبت ہاشم و بالملک کے فلاح. جب سر حسین آیا نا درباری یزید میں تو یزید نے شعر پڑھا، نائبت ہاشم و بالملک کے فلاح خبر جا بڑا وحی النظر. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کتاب ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ دین ہے، نہ وحی الہی ہے. تو اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. میں رک کے سننا، نوجوان دوستوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اقتدار اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے، حسین نے تلوار کھینچی لا الہ کے لیے کہ نہ اقتدار معبود ہے، نہ سرمایہ معبود ہے، نہ طاقت معبود ہے، نہ خواہش نفس معبود ہے. تو جنگ کرتے کرتے جب ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین واپس آ جا تو گھوڑے سے اترے، سر کو سجدے میں رکھ دیا. سننا تلوار کھینچی، جنگ کی، اور جب جنگ ہو گئی تو گھوڑے سے اتر کے سر کو سجدے میں رکھ دیا. عاشور کے دن حسین کے دو کارنامے، کافروں سے جنگ، اللہ کا سجدہ. بھائی توجہ رہے. عاشور کے دن حسین کے 2 کارنامے ہیں. فوجی عزیز سے جنگ کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا. بتلانا یہی تھا کہ یہ جو تلوار کھینچی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے، اور یہ جو سجدہ کر رہا ہوں یہ الا اللہ کا اعلان ہے.